السلام علیکم۔ یہ رینیساں ایج کی 5ویں ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یونیورسٹی ویٹس کو بڑا ہی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ آخر یونیورسٹی ویٹس کون تھے، ان کو نام یونیورسٹی ویٹس کا کس نے دیا، اور یہ کس فیلڈ سے تعلق رکھا کرتے تھے، اور ان میں سب سے فیمس کون تھا۔ یونیورسٹی ویٹس اصل میں ڈرامہ جب انگلینڈ میں شروع ہو رہا تھا تو یہ ارلی پروفیشنل ڈرامہ رائٹرز تھے۔ اس کے علاوہ یہ شاعر بھی تھے اور پیمفلٹیئرز بھی تھے، یہ میگزینز بھی لکھا کرتے تھے۔ اور یہ یونیورسٹی ویٹس انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی تھی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی سے۔ جان لیلی، ٹامس لاج اور جارج پیل، ان تینوں نے اسٹڈی کیا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں، جبکہ کرسٹوفر مارلو، رابرٹ گرین اور ٹامس نیش، ان تینوں نے اسٹڈی کیا تھا کیمبرج یونیورسٹی میں۔ ان 6 کے ساتھ ایک 7واں ڈرامہ نگار بھی ہمیں ملتا ہے جس کا نام ہے ٹامس کیڈ۔ حالانکہ ٹامس کیڈ کو بھی یونیورسٹی ویٹ مانا جاتا ہے، لیکن کوئی ثبوت آج تک نہیں ملا کہ آیا ٹامس کیڈ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی یا کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ جو ٹرم ہے یونیورسٹی ویٹس، اس کو پہلی دفعہ کوائن کیا تھا جارج شینٹسبری نے، اور یہ 19ویں صدی میں یہ ٹرم پہلی دفعہ یوز ہوئی تھی۔ اگر ہم اسپیسیفکلی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ یہ چیف کریکٹرسٹکس کیا تھے یونیورسٹی ویٹس کے، جب بھی یہ اپنے ڈراماز اسٹیج کے اوپر شو کراتے تو ان کے ڈراماز کے اندر ہیروئک تھیم کو دکھایا جاتا۔ انہیں ہیروئک تھیم سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی تھی، اور ان کے ڈراماز میں جو کریکٹرز تھے ان کی لمبی لمبی سپیچز ہوا کرتی تھیں، اور یہ ایسا کردار ہسٹری سے چنتے جو کہ بڑا ہی ایک گرینڈ فگر ہوتا ہے ہسٹری کی۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کرسٹوفر مارلو کا جو ڈرامہ ہے ٹیمبو لائن، وہ اصل میں جو مسلم رولر گزرا ہے تیمور، وہ اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے۔ تو اسی طرح سے جو گرینڈ فگرز تھی ہسٹری کی، یہ ان کو چنا کرتے تھے اور ان کے اوپر ہیروئک تھیم میں اور ہیروئک سٹائل میں ڈراماز لکھا کرتے تھے یونیورسٹی ویٹس۔ نیکسٹ ان کا بڑا ہی امپورٹنٹ فیچر ہے ان کے ڈراماز کا، وہ یہ کہ یہ سٹیج کے اوپر وائلنس دکھایا کرتے تھے اور ایکسٹریم ایموشنز دکھایا کرتے تھے۔ جس طریقے سے ایک اور ایگزامپل ہے اسی ٹیمو لائن ڈرامہ سے، کہ جب ٹیمو لائن کا بیٹا جنگ نہیں لڑنا چاہتا تھا، وہ بڑا ہی بزدل سا لڑکا تھا، وہ جا کے چھپ گیا اپنی ماں کے پاس، تو تیمور جو تھا، جو کہ بادشاہ تھا جس کے اوپر یہ ڈرامہ پیش کرتا ہے، وہ گھس گیا اس ٹینٹ میں اور اپنی بیوی کے سامنے اس نے اپنے ہی بیٹے کو مار ڈالا۔ تو اس طرح کی وہ وائلنس دکھایا کرتے تھے یہ یونیورسٹی ویٹس اپنے ڈراماز میں۔ تو یہ کچھ چیف کریکٹرسٹکس ہیں ان یونیورسٹی ویٹس کی۔ اب ہم ان یونیورسٹی ویٹس کو ذرا سیپریٹلی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جان لیلی سب سے ٹیلنٹڈ مانے جاتے تھے اور بڑے ہی مشہور تھے اپنے زمانے میں۔ ان کی جو فیمس کامیڈیز ہیں اس میں انڈیمین، سیفو اینڈ فورتھ، وومن ان دا مون اور کمپاس شامل ہیں۔ یہ لکھا کرتے تھے پرائیویٹ آڈینس کے لیے اور کورٹ کے لیے۔ یہ اپنے ڈراماز میں جنراسٹی، سیکریفائز شو کرایا کرتے تھے، اور ان کی ڈراماز میں ایک کنسیپٹ ہمیں ملتا تھا کہ یہ دوستی کو زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے محبت پر اپنے ڈراموں میں۔ نیکسٹ جو یونیورسٹی ویٹ ہے وہ ہے جارج پیل۔ جارج پیل اپنے ڈراموں میں لنڈن لائف کو ایکسپلور کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بلینک ورڈز کو بڑے ہی آرام سے ہینڈل کیا کرتے تھے، اور انہوں نے جو ڈرامہ لکھا تھا دی ارینجمنٹ آف پیرس، اس میں بہت زیادہ چاپلوسی کی گئی تھی، بٹرنگ کی گئی تھی کوئین آف انگلینڈ کی۔ کوئین اس ٹائم تھیں انگلینڈ کی کوئین الزبتھ، تو ان کے لیے کافی
تعریفیں لکھی ہوئی تھیں اس ڈرامے دی ارینجمنٹ آف پیرس میں۔ اس کے علاوہ جارج پیل نے اولڈ وائفز ٹیل بھی پلے لکھا، اور اے فیئر ویل ٹو آرمز، یہ بھی ان کا پلے بڑا ہی مشہور ہے۔ نیکسٹ ہے رابرٹ گرین۔ رابرٹ گرین نے اپنی فیملی کو چھوڑا اور وہ لنڈن آ گئے۔ لنڈن میں انہوں نے بڑی ہی کچھ وقت بڑی کلرفل زندگی گزاری۔ یہ رابرٹ گرین یونیورسٹی ویٹس میں سب سے پہلے پوئٹ اور رائٹر کے طور پر سامنے آئے جن کا ورک پبلش ہوا، اور یہ سب سے پہلے ہی انہوں نے لنڈن کو چھوڑا، یعنی یہ آئے بھی سب سے پہلے تھے اور لنڈن کو چھوڑنے میں بھی سب سے پہل انہوں نے ہی کی تھی۔ ان کے جو مشہور ورکس ہیں وہ ہیں جیمز فور، فرائر بیکن اینڈ فرائر بنگے۔ ان کا جو پروز ورک ہے وہ ان کے پلیز سے کافی سٹرونگ ہے۔ اب ہم ذرا ڈیٹیل سے ان کا پروز ورک گراڈسویٹ آف ویٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس پیمفلٹ میں انہوں نے شیکسپیئر کا ذکر کیا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ سب سے پہلے لٹریچر میں 1592 میں رابرٹ گرین ہی وہ رائٹر تھے جنہوں نے ولیم شیکسپیئر کا ذکر کیا، اور اس پیمفلٹ میں انہوں نے شیک سین، یہ ٹرم آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، شیک سین یہ ٹرم انہوں نے استعمال کی تھی۔ اصل میں شیک سین کا کیا مطلب ہے؟ رابرٹ گرین دوسرے رائٹرز کو یہ بتا رہے تھے کہ باخبر ہو جاؤ، لندن کے اندر ایک شیکسپیئر نام کا رائٹر آ گیا ہے جس کے پاس یونیورسٹی کی تعلیم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ آپ سے آپ کی روزی چھین لے گا۔ تو یہ جو پیمفلیٹ تھا یہ 1592 میں سامنے آیا، اور اسی پیمفلیٹ کے اندر رابرٹ گرین نے یہ ٹرم استعمال کی شیک سین۔ تو بڑی ہی ڈیروگیٹری ایک ٹرم ہے یہ، کوئی تعریف وہ ولیم شیکسپیئر کی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ دوسرے رائٹرز کو باخبر کر رہا تھا کہ اسی طرح ولیم شیکسپیئر نام کا ایک رائٹر آ گیا ہے اور اس کے پاس کوئی یونیورسٹی کی تعلیم ہی نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو وہ دوسرے رائٹرز کو باخبر کر رہے ہیں اس پیمفلیٹ گراسویٹ آف وٹ میں۔ نیکسٹ یونیورسٹی ویٹ ہیں ٹامس نیش۔ ٹامس نیش جو تھے وہ بڑے ہی مشہور جرنلسٹ تھے۔ انہوں نے لکھا جو فیمس ورک وہ ہے دی انفارچونیٹ ٹریولر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فور رنر تھا ناول کا۔ سمرز لاسٹ ول اینڈ ٹریٹمنٹ جو ان کا ورک تھا، یہ واحد پلے ہے ان کا جو کہ 1592 میں سامنے آیا۔ اب بڑی ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کا اور ولیم شیکسپیئر کا جو پیٹرن تھا وہ ایک ہی تھا، دونوں کا پیٹرن ارل آف ساؤتھ ہیمپٹن تھا۔ ٹامس نیش کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ورک لکھا تھا کرائسٹ ایئرز اوور یروشلم، جو کہ ایک سٹائر تھا۔ اس کی وجہ سے ان کو قید کر لیا گیا اور بعد میں صرف 34 سال کی عمر میں ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ نیکسٹ ہے ٹامس لاج۔ ٹامس لاج جو ہیں وہ لارڈ میئر کے بیٹے تھے، اور انہوں نے اسٹیفن گوسن جو اسکول آف ایبیوز ایک ورک لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے پلیز کو بھی کرٹیسائز کیا تھا۔ تو ٹامس لاج نے اسٹیفن گوسن کو جواب میں ایک ورک لکھا، اور اس ورک میں انہوں نے پلیز کو ڈیفینڈ کیا، جو سٹیج پلیز ہیں ان کو ڈیفینڈ کیا تھا ٹامس لاج نے۔ ٹامس لاج کا صرف ایک ہی پلے سروائیو کر رہا ہے ماڈرن لٹریچر تک، وہ ہے دا وونڈز آف سول وار۔ اس کے ساتھ انہوں نے روزلائن جوفز گولڈن لیگیسی بھی ایک ورک لکھا۔ بعد میں یہ کیتھولسزم فرقے کی طرف کنورٹ ہو گئے۔ دوسرے یونیورسٹی ویٹس کے مقابلے میں یہ اتنے مشہور نہیں ہوئے۔ بعد میں انہوں نے تعلیم دوبارہ سے شروع کر دی اور میڈیسن فیلڈ جو تھی اس کو چن لیا۔ نیکسٹ ہے ٹامس کڈ۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ٹامس کڈ ایک واحد یونیورسٹی ویٹ ہیں جن کا کوئی بھی آج تک ثبوت نہیں مل سکا کہ آیا انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں اپنی تعلیم حاصل کی تھی یا آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ تاہم
ٹامس کیڈ انگلش لٹریچر میں اسپینش ٹریجڈی کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہیں۔ اسپینش ٹریجڈی سینیکن ٹریجڈی کے اوپر بیس تھی۔ سینیکن ٹریجڈی کا یہ مطلب ہے کہ ریونج فار ریونج، یعنی بلڈ فار بلڈ، یہ پر بلڈ فار بلڈ کی ٹائپ کی یہ ایک ٹریجڈی تھی جو کہ ٹامس کیڈ نے لکھی۔ اس کے ساتھ ہی اور ہیملیٹ ان کا ایک ڈینش ٹریجڈی ہے، یہ بھی انہوں نے ہی مانی جاتی ہے کہ انہوں نے ہی لکھی تھی۔ اور بڑی ہی انٹرسٹنگ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ جو ہیملیٹ ہے، مانا جاتا ہے کہ ولیم شیکسپیئر کا جو ڈرامہ ہے ہیملیٹ وہ اسی سے ہی انسپائر ہے۔ یعنی جو ولیم شیکسپیئر کا بڑا ہی مشہور ڈرامہ ہے ہیملیٹ، وہ اصل میں انہوں نے کاپی کیا ہے ٹامس کیڈ کے اسی ڈرامے اور ہیملیٹ سے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی ولیم شیکسپیئر کا جو ڈرامہ ہے ہیملیٹ، وہ سب پر ہی وہ جتنے بھی پہلے ڈرامہ نگار گزر چکے ہیں جنہوں نے ہیملیٹ کے ٹاپک پر پلیز لکھے ہیں، ولیم شیکسپیئر کا ڈرامہ ہیملیٹ وہ سب پر ہی سپیریئر ہے۔ اب ٹامس کیڈ کو جہاں پر دفنایا گیا تھا، جس چرچ میں دفنایا گیا، جب کہتے ہیں کہ جب 1666 میں جب گریٹ فائر آف لنڈن نے جب پورے لنڈن کو گھیر لیا، جس کے اندر 89 چرچز جو تھے وہ جل گئے تھے، انہی 89 چرچز کے اندر وہ چرچ بھی جل گیا تھا جس میں ٹامس کیڈ کی قبر تھی۔ یعنی ٹامس کیڈ کی جو قبر تھی وہ گریٹ فائر آف لنڈن میں بالکل ہی لاسٹ ہو گئی تھی، اور آج تک نہیں پتہ چلا کہ ٹامس کیڈ کہاں پر دفن ہے انگلینڈ کے اندر۔ یونیورسٹی ویٹس میں سب سے فیمس ڈرامہ نگار، پلے رائٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تھا کرسٹوفر مارلو۔ کرسٹوفر مارلو جو تھا وہ 1564 میں پیدا ہوا، اور یہ ایک شو میکر کا بیٹا تھا، یعنی ایک موچی، اس کے والد جو تھے ایک موچی تھے۔ کرسٹوفر مارلو جب اس نے تعلیم حاصل کر لی کیمبرج یونیورسٹی سے، تو اس کا جو پہلا ڈرامہ تھا ٹیمبرلائن، وہ اس کی وجہ سے اس نے بڑی شہرت حاصل کی۔ لیکن جو شہرت کی اصل وجہ بنا جو پلے، وہ تھا دا جیو آف مالٹا اور ڈاکٹر فاسٹس۔ ان تینوں ڈراموں کے علاوہ کرسٹوفر مارلو نے ڈیڈو کوئین آف کارتھیج، ایڈورڈ II اور میسکر ایٹ پیرس کے نام سے بھی 3 اور پلیز بھی لکھے۔ تو کرسٹوفر مارلو نے ٹوٹل 6 پلیز لکھے۔ اسی کے ساتھ ہیرو اینڈ لیانڈر ایک پوئم ہے جو کہ انکمپلیٹ رہ گئی تھی کیونکہ کرسٹوفر مارلو کی موت واقع ہو گئی۔ بعد میں ہیرو اینڈ لیانڈر کو جارج چیپمن نام کے پوئٹ نے مکمل کیا۔ اب کرسٹوفر مارلو کی موت بھی ایک بڑی ہی پراسرار پہیلی ہے۔ پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کرسٹوفر مارلو کی موت ہوئی کیسے۔ کہتے ہیں کہ کرسٹوفر مارلو اپنے ہی دوستوں کے ساتھ ایک عورت کے مسافر خانے یا اس کے ہوٹل میں، یا کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ اس کی عورت کے گھر میں موجود تھا۔ سارے جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے ان سب نے شراب پی رکھی تھی۔ کسی وجہ سے ہنگامہ ہوا اور کرسٹوفر مارلو چاقو اٹھا کر ایک انگرم فریزر نام کے آدمی کی طرف دوڑتا ہے اس کو مارنے کے لیے۔ انگرم فریزر اپنے دفاع میں اپنا دفاع کرتا ہے اور اپنے ہی دفاع میں اس چاقو کو کرسٹوفر مارلو کی طرف موڑ دیتا ہے، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو چاقو تھا وہ کرسٹوفر مارلو کی دائیں رائٹ آئی کے بالکل اوپر لگا، اور اسی چاقو کی بدولت کرسٹوفر مارلو کی وہیں پر موت واقع ہو گئی۔ اب جو وہ انسان تھا، جو آدمی تھا جس نے چاقو مارا تھا انگرم فریزر، اس کو قید کر لیا گیا انگلینڈ کی حکومت نے، لیکن بعد میں صرف 1 مہینے بعد ہی انگرم فریزر کو چھوڑ دیا گیا، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اپنا دفاع کر رہا تھا۔ کرسٹوفر مارلو ہی چاقو لے کر اس کی طرف دوڑا تھا۔ لیکن یہ کہانی تو وہ کہانی ہے جو کہ
سامنے سامنے کتابوں میں ہمیں ملتی ہے۔ اصل میں اگر ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں تو کرسٹوفر مارلو اور ٹامس کیڈ ایک ہی کمرے میں رہا کرتے تھے جب یہ لندن میں رہتے تھے، اور کرسٹوفر مارلو اور ٹامس کیڈ یہ بڑے ہی غلط نظریات رکھا کرتے تھے جیزس کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جب گورنمنٹ کو پتہ چلا ان کے نظریات کا تو اسی کمرے میں گورنمنٹ نے چھاپا مارا، صرف کچھ ثبوت حاصل کرنے کے لیے۔ جب ان کو ثبوت نہ ملے تو انہوں نے جان بوجھ کر ہی وہاں پر لڑائی کرائی، برول کروایا۔ برول ایک ایسی لڑائی ہوتی ہے جو شراب کے نشے میں دھت ہو کر کی جاتی ہے، یعنی اینگرم فریزر کا کرسٹوفر مارلو کو چاقو مارنا یہ پری پلانڈ تھا، یہ پہلے سے ہی پورا ایک پلان چل رہا تھا۔ یا یہ پلان تھا یا یہ حادثہ تھا، یہ تو اب کتابوں میں کوئی ڈیٹیل میں نہیں لکھا گیا، یا گورنمنٹ نے خود کرسٹوفر مارلو کو مروایا تھا کیونکہ وہ جاسوس کا کام بھی کر چکا تھا۔ تاہم کرسٹوفر مارلو کی موت 1593 میں ہوئی اور صرف 29 سال کی عمر میں وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ لٹریچر میں کہا جاتا ہے نو مارلو نو شیکسپیئر۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر مارلو نہ ہوتا تو کوئی شیکسپیئر ہی نہ ہوتا۔ اگر ہم کرسٹوفر مارلو کا ڈرامہ جیو آف مالٹا کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تو اس کا جو کریکٹر ہے بیربس، جو کہ مین کریکٹر ہے، جب ولیم شیکسپیئر نے اپنا ڈرامہ لکھا مرچنٹ آف وینس تو اس کے اندر شیلاک کا جو کریکٹر ہے وہ اسی کریکٹر پر ہی بیس ہے، اور بلینک ورڈز کو جتنی آسانی سے مارلو نے استعمال کیا، ولیم شیکسپیئر نے بھی یہ سب کچھ مارلو کے پلے سے ہی سیکھا۔ ولیم شیکسپیئر کے پلیز رچرڈ ٹو، رچرڈ تھری اینڈ مرچنٹ آف وینس، ان کی بالکل ہی ہمیں سملیرٹیز نظر آتی ہیں کرسٹوفر مارلو کے ڈراماز ایڈورڈ ٹو اور جیو آف مالٹا کے ساتھ، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نو مارلو نو شیکسپیئر بالکل ہی صحیح ٹرم یوز ہوتی ہے لٹریچر میں۔